اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک کا ماہ مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی اگلی حدیث پاک 2392 نمبر پر ہے، سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمۃ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث پاک میں لفظ رمضان جو استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں۔ رمضان مبارک کے بارے میں 3 قسم کے علماء کرام کے نظریات ہیں۔ اصحاب مالکہ، امام مالک علیہ رحمہ اور آپ کے پیروکاروں کا نظریہ یہ ہے کہ رمضان کو کسی صورت میں مہینے کی اضافت کیے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، یعنی یہ کہنا کہ رمضان آیا رمضان گیا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل بات درست نہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس لیے اس کو بولنا چاہیے ماہ رمضان المبارک آیا اور ماہ رمضان المبارک گیا، یا رمضان کا مہینہ عام اردو میں کہہ لیں۔ اور اسی طرح حضرات شافعیہ، امام شافعی علیہ رحمہ اور ان کے پیروکاروں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی قرینے سے مہینے کا مفہوم متعین ہو جائے تو بلا اضافت استعمال جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی کوئی اور چیز جو صرف رمضان مبارک میں ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر یہ بات ذکر کی جائے تو ٹھیک ہے، جیسے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں تراویح پڑھی تو کہتے ٹھیک ہے، تراویح بھی رمضان شریف میں ہی ہوتی ہے اور روزے بھی رمضان کے ہی رکھے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی اس لحاظ سے تو یہ جائز ہے۔ اور پھر آ گیا جی محققین کا نظریہ کیا ہے۔ بعض محققین کا نظریہ ہے کہ رمضان مبارک کا استعمال ہر طرح جائز ہے، امام بخاری کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جن روایات میں یہ ہے کہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، ایک اسم ہے، علامہ نووی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ روایات ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہیں ہے، روایت ضعیف ہے۔ البتہ پھر بھی جو ہے اس کی احترام کے پیش نظر کم از کم بندہ ماہ رمضان مبارک کہہ دے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے جی، یا رمضان کا مہینہ کہہ لے تو اس میں بات نہیں۔ اچھا جی، اب اگلی بات جو اس حدیث پاک میں ان احادیث میں ذکر کی گئی وہ ہے جی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ یا تو واقعتاً یہ بالکل اسی طرح معاملہ ہے کہ واقعی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حقیقتاً، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ اعزاز اور عزت ہے ماہ رمضان المبارک کی کہ اس میں واقعتاً اس طرح کیا جاتا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ مجازاً استعمال کیے گئے استعارے کے طور پر، اور اس لیے کہ جنت کے دروازے کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں بکثرت لوگوں کے لیے جنت کا حکم جاری فرماتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں لوگ بکثرت نیکیاں کرتے ہیں جو دخول جنت کا سبب ہے۔ اور یہ عام مشاہدہ بھی ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں ابھی آپ دیکھیں نا جی، یہ وقت کون سا ہے، یہ فجر کا وقت ہے، اب کے ایام دیکھ لیجئے، آج سے 15 دن کے بعد دیکھ لیجئے گا، صرف رمضان شریف کے ایک دن بعد جو رونق اس وقت ہے وہ رونق آپ کو یکم شوال المکرم میں نظر نہیں آئے گی۔ وہی پھر عام روٹین کی جو 1 صف ہے 1.5 صف ہے وہی ہوگی، ہاں جی،
اب یہ نیکیاں بھی بڑھ گئیں، اور بکثرت نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنتی ہیں، لہٰذا اس ماہ مبارک میں لوگ برائیوں سے بہت زیادہ رکتے ہیں، جو جہنم میں نہ جانے کا سبب بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پہلا مہینہ، اپنا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اگر میں یہ الفاظ کہوں تو بے جا نہیں ہے، غلط نہیں ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہول سیل پر مل رہی ہوتی ہے۔ بہار آ گئی، بارش آ گئی، باڑھ آ گئی، رحمت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب جو ماڑے سے ماڑا بندہ بھی جو ہے نا جی، وہ کم از کم سحری کے وقت میں ضرور اٹھتا ہے، جس نے روزہ نہیں بھی رکھنا ہے وہ اٹھتا ضرور ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے احادیث مبارکہ کے اندر جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ اپنی شان کے مطابق وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور پھر وہ ندا فرماتا ہے کہ آؤ بھائی کون ہے مانگنے والا۔ پھر یہ بڑی طویل ایک حدیث پاک ہے، جو چاہیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں بھائی مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جو مانگتا ہے پھر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر قبلہ جتنی بھی چیزیں اب تک ایجاد ہو چکی ہیں، دنیا کے اسباب میں سے ہر چیز کی ایک قیمت ہے، آپ وہ قیمت ادا کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خورد و نوش کی اشیاء ہیں، وہ استعمال کی اشیاء ہیں، وہ کوئی مرتبہ ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، منصب ہے، ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ایک چیز نہیں خریدی جا سکتی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی مغفرت۔ وہ اللہ اپنے فضل سے ہی عطا فرماتا ہے، وہ اس کے کرم سے ہی عطا ہوگی، وہ فیصلہ پیسے کے اوپر نہیں ہونا، وہ اس کے کرم پر ہونا۔ عدل کرے تاں تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں برگے مکالے۔ اس میں پھر کسی مرتبے کی کوئی سیٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میرے مالک کی کرم نوازی ہوتی ہے، وہ فضل کرتا ہے جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھا۔ پھر میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک جو ہے وہ سلسلۃ الشیاطین ہیں یا وصفدت الشیاطین، ہاں جی، کہ سرکش اور بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک میں کوئی شیطان کھلا نہیں ہوتا، بڑے بڑے سرکش شیاطین اور جنات کو قابو کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کھلے رہتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہم سے کون بلواتا ہے؟ یا یوں کہہ لیں کہ باہر کے شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو اندر شیطان بیٹھا ہے اس کو قید کون کرے گا؟ وہ کھلا رہتا ہے، وہ نہیں بند ہوتا۔ ماہ رمضان مبارک کا یہ چاہے کوئی اور مہینہ ہے، ماہ رمضان مبارک کے اندر بھی جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، دھوکہ بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ 16واں آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے روزہ ہم نے رکھا ہے۔ اب جس طرح یہ آخری عشرے کی طرف جائے گا، بازاروں کے اندر آپ کو اور زیادہ جھوٹ، فراڈ اور بے ایمانی اور دھوکہ یہ چیزیں آپ کو ملے گی۔ ماہ رمضان مبارک کے دیکھیں نا جی، خاص کر آخری عشرے کے اندر لوگ صدقہ فطر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، اور صدقہ جو بھی دیتے ہیں، یہ ان کی بھی باڑھ آ جائے گی، بھکاریوں کی بھی۔ سفید پوش آدمی کبھی اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش آدمی وہ مرنا قبول کرتا ہے، ہاتھ پھیلانا قبول نہیں کرتا، لیکن یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں یہ ان کا بھی حق مار جاتے ہیں۔ اور یہ عام بندے سے زیادہ امیر لوگ ہیں، عام بندوں سے زیادہ امیر۔ ہماری حکومت نے جب بھی کریک ڈاؤن کیا ہے، ہاں جی، تو ان کے اکاؤنٹوں سے کروڑوں روپے نکلے۔ ایک وہ انٹرویو چلا تھا، ایک بھکاری پکڑا تو اس کے اکاؤنٹ سے 19 کروڑ روپیہ نکلا۔ ایک گھر والے، وہ ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی، وہ آئی جناب شادی کر کے، تو انہوں نے کہا جی ہم ڈاکٹر ہیں، جی ڈاکٹر ہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ اگر یہ ڈاکٹر ہیں
تو پھر یہ کسی ہسپتال میں نظر نہیں آتے، کبھی ہمیں ساتھ لے کے نہیں گئے، ہاں جی خود ہی نکل جاتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں گاڑیوں میں، واپس شام کو گاڑیوں میں آ جاتے ہیں. یہ ابھی اسی سال کی ابتدا کی بات ہے. تو وہ ان کے پیچھے گئی. وہ کیا کرتے تھے، فارچونر پہ 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں جاتے تھے اور پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے بھکاریوں والے کپڑے پہن لیتے تھے اور مانگ کے شام کو واپس آ کے کپڑے پہن کے گاڑی میں واپس. یہ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناؤں. میرا دفتر تھا اس وقت موڑ سمن آباد سٹی ٹاور میں. ایک ملنگ آتا تھا روز میرے پاس بیٹھ کے نا جی چائے پی لیتے. میں نے اس سے انٹرویو لیا. میں نے کہا یار تیرا انداز بیاں اور تیرا جو ہے نا جی بولنے کا انداز بتاتا ہے بندہ تو جو ہے نا جی سوبر آدمی ہے، چنگا بھلا بندہ ہے، لیکن تیرے کپڑے اور تیرا انداز جو ہے نا جی آپس سے مل نہیں رہا. اس نے کہا جی مولوی صاحب میں آپ کو بتاؤں تو میں فلاں گاؤں کا، میں نام نہیں لیتا پردہ رہ جائے، میں فلاں گاؤں کا چودھری ہوں. میں صبح وہاں سے چلتا ہوں پیدل داتا صاحب جاتا ہوں اور بھیک مانگتا جاتا ہوں اور واپس شام کو پیدل چلا جاتا ہوں. میری کبھی 8,000 دیہڑی بن جاتی ہے، کبھی 10,000 دیہڑی بن جاتی ہے. اب مجھے چودراہٹ نے کیا دیا، جا کے چپ کر کے حاضری بھی ہو جاتی ہے اور 8-10 ہزار روپے میرا بن بھی جاتا ہے. ہاں جی جو بندہ ایک دن میں 8-10 ہزار روپے کما لے اس کو پھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی اس کو جو ہے نا جی مصیبت پڑی وہ محنت کرے گا؟ نہیں کرے گا. یہ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی ذات نے اس کا تدارک بھی ہمیں بتایا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم وہ نہ کریں، وہ الگ بات ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے 2 چیزوں پر زیادہ فوکس کروایا. نمبر 1 آپ کو یہ کہا کہ آپ اپنے خاندان میں دیکھیں. جب آپ کے خاندان میں سارے خیر چل رہے ہیں تو پھر جہاں پر آپ رہتے ہیں اس قرب و جوار میں دیکھیں. پہلا خاندان کا اور بہن بھائیوں کا حق ہے، اس کے بعد پھر آپ کے قرب و جوار کا حق ہے. اگر یہ 2 چیزیں ہم کرنا شروع کر دیں نا قبلہ، پھر میں کتنی مرتبہ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا بھی ہے، پیشہ ور بھکاریوں کو دینا سخت حرام ہے. اور پھر مسجد میں جب سوال کرتے ہیں مسجد میں دینا تو اتنا سخت گناہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 1 روپے کے بدلے 70 روپے اس کا کفارہ نکالو، 70 روپے کفارہ نکالو. یہاں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں اور ہم دیتے ہیں، بڑے شوق سے دیتے ہیں. بابو دیکھو ہم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی. دین وہی ہے، عمل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جو ہمارا دل کہتا ہے یا ہماری مرضی ہے نا جی وہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام وہی جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا. ہاں آپ یہ ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا کیسا ہے، اس کو دینا کیسا ہے، یہ آپ پوچھ سکتے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں پر نہ کریں، اب رات کو ایک میرے سے آیا جی کہ میرے تو پیسے ہیں سود کے اور میں چاہتا ہوں کہ مسجد پہ لگاؤں. اب چاہے آپ 1 کروڑ روپیہ لگا دیں مسجد پہ، ایک ٹیڈی پیسہ بھی اس کے لیے حلال نہیں، پیسہ سود کا ہے اور سود کھلی جنگ ہے اللہ رسول سے. کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی ڈائریکٹ میں نہیں لگاتا، میں مسجد کے وضو خانے بنوا دیتا ہوں. لیٹرین ہے بھائی تعلق تو مسجد کے ساتھ ہے نا اس کا، چاہے وضو خانہ ہے تو چاہے باتھ روم ہے، تعلق تو اس کا مسجد کے ساتھ ہے. اب سود کا پیسے کیسے دیں گے؟ اب حرام پیسہ کیسے لگائیں گے؟ یہاں پر ایک ٹیڈی پیسہ نہ. اور اگر کوئی بندہ ثواب کی نیت سے یہ کرے گا، پیسہ بھی سود کا ہے نیت بھی ثواب کی کرے گا، اسی وقت کافر ہو جائے، کیونکہ اس کی حرمت قرآن میں ثابت ہے. اور جس چیز کی حرمت قرآن سے ثابت ہو جائے اس کو ثواب سمجھ کے کرنا فوراً سے پہلے ایمان سے خارج کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.